الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین۔ زلف دیکھی ہے کہ رحمت کی گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ رحمت کی گھٹا دیکھی ہے، بک گیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھی ہے۔ دوستان عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بے شمار ہیں۔ بندہ موضوع چنتے وقت ہی حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ کون سا پہلو بیان کیا جائے اور کسے چھوڑا جائے۔ تو اسی کشمکش میں آخری لمحات میں جس پہلو کو منتخب کیا وہ ہے تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر کمال با کمال عطا فرمایا کہ جو اوصاف اور کمالات کسی بھی انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے فرد تک اللہ تبارک و تعالی جو کمالات عطا فرمائے گا وہ تمام کے تمام ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری، آنچیں خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن باجمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال کہ آپ جس مریض پر دم کر دیں، ہاتھ پھیر دیں، اللہ شفا دیتا ہے، جس مردہ کو کن باذن اللہ کہہ کر زندہ ہونے کا حکم دیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس زبان میں وہ تاثیر رکھی کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں اپنا ہاتھ دبائیں تو چمکتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ تو جتنے کمالات اوروں کے پاس ہیں، حضرت علامہ جامع فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام خوبیاں آپ اکیلے کو عطا فرما دی۔ اور حضور علیہ السلام کا ہر پہلو، ہر عمل، ہر حرکت تعلیم سے خالی، آپ کے ہر پہلو میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی تعلیم و تربیت ہے، آپ کے چلنے پھرنے میں بھی تعلیم و تربیت ہے، آپ کے سونے جاگنے میں بھی تعلیم و تربیت ہے۔ سونے جاگنے کی ایک مثال کہ حضور علیہ السلام کے کچھ صحابی اور اس کہنے لگے کہ میں ساری رات جو ہیں عبادت کروں گا، بلکہ ایک صحابی کی ان کی زوجہ نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا شوہر ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضور بات سمجھ گئے کہ مقصد کیا ہے بات کرنے کا۔
تو حضور نے صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنی جان کا جو حق ہے وہ بھی ادا کیا کرو، سویا بھی کرو، سونے کے بعد پھر اٹھا کرو۔ اور پھر حضور نے جو اس عورت کی جو شکایت کی اس کے جواب کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہارا ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تم صبح غسل کر کے نماز فجر ادا کرو۔ تو یعنی حق زوجیت وہ بھی ادا کر رہا ہے۔ سونے کا جو حق ہے، اپنے جسم کا جو حق ہے، جو حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں۔ تو حضور کی سنت ساری رات عبادت کرنے کے لیے حضور سوتے بھی تھے، آرام بھی فرماتے تھے کہ تاکہ جسم کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے، پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضور کے سونے جاگنے میں بھی تعلیم اور تربیت ہے، اور حضور کے تبسم فرمانے میں بھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور حضور علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے چہرے والے نظر آتے تھے۔ کثرت کے ساتھ حضور کے چہرے پر تبسم، خوشی کے آثار۔ 3 چیزیں اس میں آتی ہیں مسکراہٹ کے اعتبار سے، ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، ایک ہے قہقہا۔ حضور کی اکثر عادت تبسم کی تھی۔ تبسم یہ کہ چہرے پر مسکراہٹ، خوشی کے آثار، اور اس میں سامنے کے دانت کا نمایاں ہو جانا، آواز کے بغیر یہ تبسم کہلاتا ہے۔ حضور کی اکثر عادت یہی ہے، اور شاید اسی چیز کو حضور نے دوسرے کا ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہو تو یہ بھی اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کہ کسی سے مسکراہ کے ملنا جو ہے، تبسم، چہرے پر خوشی کے آثار لانا، یہ اگلے بندے کی دلجوئی ہوتی ہے، اور اگلے بندے کو، کسی مومن کو خوش کرنا، اسے راحت پہنچانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اس پر بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ضحک یہ ہے کہ مسکرانا لیکن تھوڑی سی آواز کے ساتھ، ہلکی آواز کے ساتھ۔ یہ حضور کبھی کبھار ایسا کر لیا کرتے تھے، تو جب حضور نے کبھی کبھار ایسا کیا تو جائز ہو گیا، یہ تعلیم سبق مل گیا کہ کبھی کبھار ہلکی آواز کے ساتھ مسکرا دینا یہ بھی حضور کے عمل سے ثابت ہے، تو یہ بھی جائز ہو گیا۔ تیسرا ہے قہقہا۔ قہقہا یہ ہے کہ بلند آواز سے ہنسنا، یہ سخت ناپسند ہے، حضور نے اسے ناپسند کیا ہے۔ حضور کبھی قہقہا لگا کر نہیں ہنسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر منہ کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے آپ کا تالو کا گوشت نظر آ جائے، اور قہقہا لگانے میں سے پھر اندر حلق تک نظر پڑتی ہے، جو بندہ کھل کے ہنستا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور علیہ السلام کو ہنستے ہوئے آپ کا تالو کا جو گوشت ہے وہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم ہی فرماتے تھے۔ تو اس کی چند مثالیں ہیں، اور حضور مختلف پہلوؤں سے، مختلف تعلیم و تربیت کے اعتبار سے حضور نے تبسم فرمایا۔ کہ ایک موقع پر آپ کے ساتھ ایک صحابی کھانے میں شریک تھے، اس نے کھانا کھا لیا، تقریباً ختم ہونے والا تھا، 1 یا 2 لقمے اس کے باقی تھے۔ تو اس نے آخری چند لمحات میں، آخری لقمہ سے پہلے جو ہے یہ پڑھا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو جب اس صحابی نے یہ کہا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو حضور مسکرا دیے،
پھر حضور نے وجہ بیان فرمائی، کیونکہ جو آپ دیکھ رہے تھے وہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا تھا، جو حضور دیکھ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، اور جو حضور دیکھ رہے تھے وہ کوئی اور دیکھ سکتا بھی نہیں تھا، تو لہٰذا وہ حضور ہمارے جیسے نہیں ہے، حضور کی شانیں وراء الورا ہیں۔ صرف دو ہی آنکھوں کو نہ دیکھیں، آنکھوں کے کمال کو دیکھیں کہ وہ دیکھتی کیا کیا ہے، یہ آنکھیں دیکھتی کیا کیا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے آگے تو پردہ آ جائے تو ہم آگے نہیں دیکھ سکتے، تو حضور نے دیکھا کیا؟ حضور نے پھر اپنے مسکرانے کی وجہ بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ صحابی یہ جب کھانے میں شریک ہوا تھا تو بغیر بسم اللہ کے کھانے میں شریک تھا، تو یہ بھی شریک تھا، اس کے ساتھ شیطان بھی شریک تھا، تو جس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی آ رہی تھی۔ تو جب اس نے آخر موقع پر چند لقمے سے پہلے بھی بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ تعلیم بھی ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اگر بسم اللہ شروع میں بھول جائیں، درمیان میں کسی موقع پر یاد آئے کہ یار میں نے تو حضور کی سنت چھوٹ گئی، میں بھول گیا، بسم اللہ میری رہ گئی، تو اس کا ازالہ کیا ہے؟ پھر یہ اس طرح کہے بسم اللہ، بولیں ساتھ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بالکل سادہ آسان سے الفاظ ہیں کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو اگر شروع میں بھول جائیں تو درمیان میں جہاں بھی موقع پڑے، آخری لقمے تک یاد آ جائے تو یہ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب اس صحابی نے بسم اللہ اول و آخر آخری لقمہ سے پہلے پڑھ لیا تو جو کچھ شیطان نے کھایا تھا سارا کا سارا قے کر دی، اور جو بے برکتی پڑ رہی تھی اللہ نے وہ بھی تمام کے تمام برکت دوبارہ سے لٹا دی۔ تو یہ حضور کے مسکرانے سے ہی یہ تعلیم ملی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ملا، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے مسکرانے کی ایک وجہ اس موقع پر یہ تھی کہ اس سے شیطان کی تذلیل ہوئی، جو کچھ کھایا اس کا نکلوا لیا گیا، اس کی قے کروا لی گئی۔ تو جس موقع پر شیطان کی تذلیل ہو، شیطان کی ذلت کا پہلو ہو، اس موقع پر بھی مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور شیطان کی تذلیل کس چیز میں ہے؟ ہمارے نبی کی، اپنے نبی کی، ہم سب کے نبی کی سنت کی پیروی کرنے میں، حضور کی اطاعت کرنے میں، حضور کی فرما برداری کرنے میں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں، یہ شیطان کی تذلیل ہے۔ اور جب ہم حضور کی صورت سے، حضور کی سیرت سے، حضور کی تعلیم سے، حضور کی سنت سے پہلو تہی کرتے ہیں تو وہاں شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو خوش کرنا چاہیے، اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے۔ اسی طرح محبت والوں کی بعض دفعہ اپنے انداز ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ دوپہر کو کچھ آرام کیا ہمارے گھر، اسے کیلولا کہتے ہیں، دوپہر کے سونے کو کیلولا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ بندہ کھانا کھا کے کچھ دیر چاہے کچھ لمحات ہی لیٹ جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو ہمارے گھر حضور تشریف لائے تو میری والدہ نے چمڑے کا کوئی بستر وہ آپ کے لیے بچھایا، آپ نے آرام کیا۔ آرام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے آئی اور آ کر چمڑے پر جو حضور کا پسینہ جمع تھا اسے جمع کرنے لگی۔
حضور بیدار ہو گئے، اور وجہ پوچھی کہ اے ام سلیم ما ھذا تصنعین، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے اپنی خوشبوؤں میں شامل کریں گے کہ یہ سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی یہ وجہ بیان کی کہ حضور آپ کا پسینہ ہماری خوشبوؤں سے بھی اعلیٰ ہے، تو حضور نے تبسم فرمایا۔ تو اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری مثال کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کی تبسم ایسی ہے کہ جس سے بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے غم میں مبتلا شخص جب حضور کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہیں تو اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن میں تھا بڑا پریشان، میں بس اپنی پریشانی میں ہی سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ حضور کسی طرف سے میرے پاس آئے اور میرا کان مروڑا اور کہا کہ کیا بات ہے، اور حضور کان مروڑتے وقت میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو پھر اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھا تو میں بڑا پریشان، اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ ایسا غم اس وقت کسی کو بھی نہیں تھا جس قدر میں پریشان تھا، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ شاید کہ اگر مجھے یہ سند مل جاتی کہ میں رہتی دنیا تک میں ہمیشہ رہوں گا، کبھی مجھے فنا نہیں ہوگا، اتنی بڑی خوشخبری بھی مجھے مل جاتی، تو حضور کی مسکراہٹ سے مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب علیہ السلام کہ ہر پہلو تعلیم اور تربیت سے بھرا ہوا ہے، تو اس میں سبق یہی ملتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بھائی سے ملیں، اپنے کسی دوست سے ملیں، تو حضور کی سنت سمجھتے ہوئے